صفحہ نمبر 102 آیت نمبر 30 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فطوعت له نفسه قتل أخيه، قابیل کو اپنے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ آمادہ کیا تو اس کو قتل کر دیا۔ فأصبح من الخاسرین، تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، لیریہ، تاکہ قابیل کو دکھائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، قابیل کہنے لگا کاش کیا میں اتنا ہی کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ فأواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کو دفنا دیتا۔ فأصبح من النادمین، تو پشیمان لوگوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ حکم عائد کیا کہ جس کسی نے بغیر قصاص کے کسی کو قتل کر دیا، اور فساد فی الارض، یا بغیر زمین میں کسی فساد کے دوسرے کو قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ایسے کیا گویا کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس کسی نے ایک انسان کی زندگی کو بچا لیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، واقعی ہمارے رسول واضح معجزات لے کے آئے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر ان معجزات کے بعد بھی بہت سارے لوگ زمین میں تجاوز کرنے والے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ قابیل اس بات پہ آمادہ ہو گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کر دوں، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کی عمر اس وقت روایات کے مطابق 20 سال تھی۔ آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 125 سال ایک روایت کے مطابق منقول ہے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا، اب اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس کے ساتھ کیا کروں۔ تفسیر مظہری کے قول کے مطابق قابیل نے حابیل کو غار حرا کے قریبی علاقوں میں قتل کیا تھا۔ مکہ مکرمہ شہر سے تھوڑا سا فاصلہ غار حرا کا ہے، اس کے قریبی کسی میدانی جگہ میں ان کو قتل کیا۔ پھر اس بات کو نہیں سمجھے کہ اب اس پہ کیا کروں، ایک بوری میں اس کی لاش ڈال کے وہ اپنے کندھے اٹھا کے 30 دن تک پھرتے رہے۔ درندے اور پرندے بھی اس کے انتظار میں تھے کہ کہاں یہ لاش پھینکی جائے گی تاکہ ہم ان کو کھا لیں۔ تو اسی پریشانی میں رہتے تھے کہ اب اس کے ساتھ کیا کروں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ پڑے. ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا. پھر جو زندہ کوا تھا اس نے زمین کو کھودا اور اسی میں اس مردہ کوے کو پھینک دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی. قابیل اس بات سے سمجھ گئے کہ جس طرح کوے کو دوسرے کوے نے قتل کر دیا اور اس کو زمین میں دفنا دیا تو مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے. اس نے زمین میں اپنے بھائی کو دفنا دیا. قرآن فرماتا ہے کہ دفنانے کے بعد بہت ندامت ہوئی ان کو. اس کے بعد قابیل نے اقلیمہ کو ساتھ لے کے اس علاقے کو چھوڑ دیا. روایات کے مطابق یمن کی طرف بھاگ گئے. وہاں شیطان ان کو آیا اور شیطان نے کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کہ اس کو آگ سے بڑا تعلق تھا. آگ نے آسمان سے آ کے اس کی قربانی کو جلا دیا تھا. آپ کی قربانی نہیں جلی، آپ کو آگ سے تعلق نہیں ہے. آپ ایسا کریں، آگ کی تعظیم کریں، آگ کی عبادت کریں، آتش کا دہ بنا لیں تو آپ کو بھی آگ سے تعلق ہو جائے گا. اور اگرچہ آپ اس جرم کے بھی مرتکب ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، مگر پھر بھی آگ آپ کو نہیں جلائے گی. منقول ہے کہ اس نے اس کے بعد پھر آتش کا دہ بنایا اور آگ کی عبادت سب سے پہلے قابیل نے کی ہے. حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد حوا علیہ السلام کے بطن سے شیس علیہ السلام پیدا ہوئے. شیس علیہ السلام کو بھی نبوت ملی اور اس نے قوم کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی. یہ بھی منقول ہے کہ طوفان نوح کے وقت شیس علیہ السلام کے متبعین ہی نوح علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے شیس علیہ السلام کی اولاد میں متبعین کو بچایا اور اسی سے حام، سام، یافس تینوں نوح علیہ السلام کے بیٹے، انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دوبارہ آباد فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تب تک جنگلی درندے ایک ساتھ چرتے تھے. اسی دن سے باقوت جنگلی درندوں نے کمزور جانوروں پہ حملے شروع کر دیے اور ان کو اپنا شکار بنانا شروع کیا. یہ بھی منقول ہے کہ قابیل کے اس نے جب حابیل کو قتل کیا اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی خاردار درخت نہیں تھا. کسی بھی درخت میں کانٹے نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد درختوں میں کانٹے پیدا ہوئے اور خاردار درخت نمودار ہوئے. یہ بھی روایات میں منقول ہے کہ زمین میں ہر جگہ میٹھا پانی ہوتا تھا. جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو زمین میں جگہ جگہ پانی کا ذائقہ نمکین ہونے لگا. اسی طرح بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو جنگلی باقوت جانوروں نے کمزور جانوروں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا تھا. اور جب عمان موجودہ مسقط اس علاقے کے ایک بادشاہ تھے جلندی،
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس نے سمندروں میں کشتیوں کو غصب کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے زبردستی کشتیاں لیتا تھا۔ اس کے بعد سمندر کا پانی کھارا ہو گیا، اس سے پہلے سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تھا۔ انسان کے کارتوت کی وجہ سے روئے زمین پہ کیا کیا انداز نمودار ہوئے۔ یہ بھی صحابہ کرام سے منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے انسان کے قتل کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کسی مسلمان کو 3 صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 1، کسی دوسرے مسلمان کا قاتل ہو بلا وجہ تو قصاصاً اس مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے جو قاتل ہے۔ نمبر 2، شادی شدہ ہے پھر بھی اس نے زنا کا ارتکاب کیا، یا اس پہ 4 افراد گواہ بنے، یا اس نے خود 4 دفعہ اقرار کیا کہ میں زنا کا مرتکب ہوں، مجھے سزا دی جائے، تب اس کو سنگسار کر کے قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت، یا وہ کھلم کھلا اعلان کر لے کہ مجھے اسلام قبول نہیں ہے، مرتد ہو کے کفر کا اعلان کرے، تو ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک دن طواف کر رہے تھے، ارشاد فرمایا، اے کعبہ، آپ کی کیا عجیب عظمت ہے، اے کعبہ، آپ سے کیا پیاری خوشبو مہک رہی ہے، اے کعبہ، میرے رب نے آپ کو کتنی بڑی عظمت دی ہے، اے کعبہ، انسانیت میں آپ کی کتنی بڑی تعظیم ہے، مگر یاد رکھنا آپ سے بڑھ کے مسلمان کی مال اور اس کے خون کی حرمت بہت بڑھ کر ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل بہت بڑا جرم ہے، اس طرف دھیان ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَ، قابیل کو اپنے نفس نے اپنے بھائی کی قتل پہ آمادہ کیا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا، لیوریہو، تاکہ قابیل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کس طرح اس کو اپنے بھائی کو دفنانا چاہیے۔ قال، قابیل نے کہا، یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کاش میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کو دفنا سکوں، فاصبح من النادمین، تو پشیمان لوگوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ حکم عائد کیا کہ جس کسی نے دوسرے کو بغیر کسی قصاص کے قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں بغیر فساد پھیلائے کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس کسی نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا کہ اس نے تمام لوگوں کی زندگی کو بچایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، واقعی ہمارے رسول واضح دلائل لے کے انسانوں کے پاس آئے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، مگر اس کے بعد بھی بہت سارے زمین میں تجاوز کرنے والے رہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بدھ ہے، ذکر کی مجلس ہو،
हदीस में है कि ज़िक्र की मजलिस के अख्तिताम पे अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब तक दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक भी होगा तो ये निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला कायम रखेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुराक़बे मौत सल्लम है, हम सभी ये सोचें मुझे एक न एक दिन मौत ज़रूर ब-ज़रूर आएगी। मेरा ये जिस्म साकिन होगा, मेरे जनाज़े का ऐलान होगा, मुझे तख्ते गुस्ल पे लिटाया जाएगा, मुझे कफन पहनाया जाएगा। फिर दोस्त अहबाब रिश्तेदार अक़रबा अपने कंधों पे उठा के मुझे हमेशा हमेशा के लिए तन्हाई, मिट्टी और कीड़ों के घर के हवाले कर देंगे।
اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اے اللہ، اس دنیا سے جانا ضرور ہے، ہمارا دل اگرچہ نہیں چاہتا، ہم نے تیاری نہیں کی۔ اے اللہ، ہمیں موت قبر آخرت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا بنا، اپنا تعلق نصیب فرما، ہمیں اپنی بارگاہ سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ، یہ لوگ قرآن سننے بیٹھتے ہیں، ایک گواہ ہوئی ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، اے اللہ اپنی رضا عنایت فرما۔ اے اللہ، اس مجمع کو سننے والوں کو جہاں کہیں ہے محروم نہ فرما۔ اے اللہ، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنی زندگی ہماری رہتی عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما، باقی زندگی آپ کی عبادت، آپ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کی حاجت ہے میں نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین۔